بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 3 وقت میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا ورنہ انسان گنہگار ہوگا، بجائے اجر و ثواب کے ان کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ ناظرین، آج کی اس خصوصی اور اصلاحی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں قرآن مقدس کی عظمت کے حوالے سے کچھ ایسی لرزہ خیز اور اہم باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں جنہیں سن کر یقیناً آپ کی روح کانپ اٹھے گی اور دل خوف خدا سے دھڑکنے لگے گا، اور ہمیں اس بات کا سچا احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت اور لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تلاوت کے حوالے سے یاد رکھیں کہ قرآن مجید انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی سب سے خاص اور عظیم نعمت ہے، جس میں زندہ معجزات، ہدایت کی تفصیل، روشن تذکرے، انعامات الہی، تقرب ربانی اور کرامات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا موجزن ہے۔ یہ کتاب ہر طرح سے ہر دور کے انسان کے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث مغفرت اور ہدایت کاملہ کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی سچی خوشنودی، برائیوں سے مکمل بچاؤ، اچھائیوں کی راہ دکھانے، آلام و مسائل سے چھٹکارا پانے، دکھ تکلیف، رنج و کلفت سے بچاؤ کا بہترین طریقہ، امن و سکینت کا واحد سبب اور رشد انسانی و فلاح و بہبود کا اصل منبع ہے۔ انسان کو صحیح معنوں میں مسجود ملائکہ اور اشرف المخلوقات کا درجہ دلوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور شفا کا یہ منبع سب نبیوں کے سردار اور رسولوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس عظیم الشان کتاب کے تھامنے والوں کو سب امتوں سے افضل و برتر اور پڑھنے والوں کو سب انسانوں سے بہتر قرار دیا۔ یہ کتاب اللہ کے حضرت انسان اور امت مسلمہ سے حد درجہ پیار اور الفت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت انسان اور تمام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس عظمت اور رفعت کے بے مثال مرقع کی کما حقہ قدر کریں اور اپنا انگ انگ اس کے احکامات کے حوالے کر دیں، تبھی اس کی رحمت اور برکات، مغفرت اور ہدایت اور قرب الہی و انعامات ربانی کا حقیقی حصول ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید معبود حقیقی اور محبوب و مطلوب کا کلام خاص ہے۔ محبوب کی تقریر اور تحریر کسی دل کھوئے ہوئے عاشق کے ہاں جو وقت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو رغبت و شیفتگی کا والہانہ معاملہ ہوتا ہے، ہمیں بھی وہی اختیار کرنا چاہیے۔ پھر یہ عظیم کتاب تو احکم الحاکمین کا کلام اور سلطان السلاطین، بادشاہوں کے بادشاہ کا شاہی فرمان ہے، اس سطوت والے شہنشاہ کا قانون ہے جس کی ہمسری نہ کسی بڑے سے ہوئی نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو دنیاوی سلاطین کے دربار سے واسطہ پڑا ہے وہ تجربے سے، اور جن کو نہیں پڑا وہ اندازے سے سلطانی فرمان کی ہیبت جان سکتے ہیں۔ کلام الہی محبوب و حاکم کا کلام خاص ہے، اس لیے تلاوت میں دونوں آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم نور ہے، اس کے ذریعے ابدی راہ نجات تلاش کی جاتی ہے، اس میں شفا ہے، اس سے روحانی و جسمانی امراض سے کامل نجات ملتی ہے۔ اس کے عجائبات و غرائب کی کوئی انتہا ہے نہ اس کے فوائد کی۔ یہ وہ آفاقی کتاب ہے جس نے اولین اور آخرین جن و انس کو ہدایت کی سیدھی راہ دکھلائی۔ جن لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور اس سے لو لگائے بغیر راہ رو بنے، وہ کبھی راہ یاب نہ ہوئے، انہیں منزل نہ ملی، اور جنہوں نے اس کتاب پر سچا اعتماد کیا وہی راہ یاب ہوئے۔ جنہوں نے اس کے مطابق عمل کیا وہ دین اور دنیا کی سعادت سے بہرور ہوئے۔ یہ خصوصیت اس لیے بھی ہے کہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے محفوظ کتاب ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اسباب پیدا کیے ہیں۔ ایک سبب
تلاوت کی کثرت بھی ہے۔ قرآن کریم دنیا کی تمام عام کتابوں سے ممتاز اور واحد ہے، اس لیے اس کی تلاوت کے بھی کچھ ظاہری و باطنی آداب ہیں جن کی رعایت ہر قاری پر لازم ہے۔ ذیل میں وہ اہم آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ تلاوت کے ظاہری آداب: پہلا ادب پاکیزگی۔ تلاوت کرتے وقت آدمی باوضو ہو کر ادب اور احترام کے ساتھ تلاوت کرے، خواہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر۔ اگر کسی عذر کی بنا پر بلا وضو لیٹ کر تلاوت کی جائے تب بھی ثواب ملے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ جو لوگ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ البتہ افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر باوضو تلاوت کی جائے۔ چار زانو ہو کر بیٹھنے اور تکیہ لگانے سے تلاوت میں اجتناب کریں۔ دوسرا ادب پڑھنے کی مقدار قرات کے سلسلے میں لوگوں کی عادتیں جدا جدا ہیں۔ مقدار کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کیا یعنی اس کو مکمل کیا، اس نے اسے صحیح سے سمجھا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے کم مدت میں ختم کرنے سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ 7 دن میں ختم قرآن کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ معتدل مقدار یہ ہے کہ ہفتہ میں 1 ختم ہو، اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہفتہ میں 2 ختم کیے جائیں۔ اس طرح تقریباً 3 دن میں 1 ختم ہوگا۔ اگر تلاوت کرنے والا عالم ہو اور قرآن کریم کے معنی و مضامین میں غور و فکر کرنا اس کا مستقل مشغلہ ہو تو اس کے لیے 1 مہینے میں 1 ختم قرآن بھی کافی ہے۔ تیسرا ادب قرآنی صورتوں کی تقسیم۔ جو شخص ہفتے میں 1 ختم قرآن کرے اسے قرآنی صورتوں کو 7 منزلوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی شب میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے اور سورہ مائدہ کے آخر تک تلاوت فرماتے تھے۔ ہفتہ کی شب میں سورہ انعام سے سورہ ہود تک، اتوار کی شب میں سورہ یوسف سے سورہ مریم تک، پیر کی شب میں سورہ طٰہٰ سے سورہ قصص تک، منگل کی شب میں سورہ عنکبوت سے سورہ صاد تک، بدھ کی شب میں سورہ زمر سے سورہ رحمان تک، اور جمعرات کی شب میں شب جمعہ میں سورہ واقعہ سے آخر تک تلاوت فرماتے۔ چوتھا ادب ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا۔ قرآن پاک کو اچھی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ قرآن کا اصل مقصد تدبر اور تفکر ہے اور یہ ترتیل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن جلدی جلدی پڑھنے کے مقابلے میں میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں صرف سورہ بقرہ و آل عمران کی تلاوت کروں۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ ترتیل صرف تدبر کی وجہ سے مستحب نہیں ہے بلکہ اس آدمی کے لیے بھی ترتیل مستحب ہے جو قرآن کریم کے معنی نہ سمجھتا ہو، اس لیے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے دل پر بھی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ پانچواں ادب تلاوت کے دوران کیفیت۔ تلاوت کرتے وقت انسان قرآن کریم کی وعد و تحدید پر، عذاب، احوال قیامت اور سابقہ قوموں کی ہلاکت کی آیات پر غور کرے اور اس دوران رونا بھی مستحب ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے قرآن پڑھو اور رو، اگر نہ رو سکو
تو رونے والی صورت ہی بنا لو۔ رونا نہ آئے تو انسان اپنے دل پر غم طاری کر لے اور یہ سوچے کہ قرآن کریم نے مجھے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے۔ اس کے بعد قرآنی اوامر و نواہی کی تعمیل میں اپنی کوتاہی پر نظر ڈالے۔ اس سے یقیناً دل میں غم پیدا ہوگا اور غم سے ہی رونے کو تحریک ملے گی۔ رجا و امید کی آیت گزرے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے، اور خوف کی آیت گزرے تو پناہ مانگے۔ چھٹا ادب، آیات کا حق ادا کرنا۔ دوران تلاوت آیات کے حقوق کی رعایت کریں۔ جب کسی آیت سجدہ سے گزرے یا کسی دوسرے سے سجدہ کی آیت سنے تو سجدہ کرے، بشرط کہ پاکی کی حالت میں ہو۔ اگر زبانی تلاوت کر رہا ہو اور تلاوت کرتے وقت یا سنتے وقت پاک نہ ہو تو پاک ہونے کے بعد سجدہ ادا کر لے۔ ساتواں ادب، تلاوت کی ابتدا۔ جب تلاوت شروع کرے تو یہ پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اور ہر سورہ کے اختتام پر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحمنا وبارک لنا۔ تلاوت کے آداب میں شامل ہے کہ کم از کم اتنی آواز کے ساتھ تلاوت کرے کہ خود سن سکے، اس لیے کہ پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ آواز کے ذریعے حروف ادا ہوں، اس لیے آواز ضروری ہے، اور آواز کا ادنا درجہ یہ ہے کہ خود سن سکے۔ جہاں تک زیادہ بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کا معاملہ ہے تو یہ بعض حالات میں محبوب بھی ہے اور بعض حالات میں مکروہ بھی۔ بعض روایات میں بلند آواز سے تلاوت کرنے کو سراہا گیا ہے اور بعض احادیث میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ آہستہ پڑھنے میں ریاکاری و تصنع کا اندیشہ نہیں ہے۔ جس شخص کو ریا کا اندیشہ و خوف ہو اسے آہستہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر اس کا خوف نہ ہو اور دوسرے کی نماز میں یا کسی دوسرے عمل میں خلل بھی نہ پڑتا ہو تو بلند آواز میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہے، اور جہری قرات دل کو بیدار کرتی ہے، اس کے افکار مجتمع کرتی ہے، نیند دور کرتی ہے اور پڑھنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ نواں ادب، تحسین قرات۔ قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھا جائے، تحسین قرات پر پوری توجہ دی جائے، لیکن حروف اتنے نہ کھینچے جائیں کہ الفاظ بدل جائیں اور نظم قرآنی میں خلل واقع ہو۔ اگر یہ شرائط ملحوظ رکھی جائیں تو تحسین قرات سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور چیز کا اس قدر حکم نہیں دیا ہے جتنا قرآن کے ساتھ خوش آواز کا نبی کو حکم دیا ہے۔ اسی بیان پر مشتمل ایک اور روایت ہے کہ جو شخص خوش الحانی کے ساتھ قرآن کریم نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ 10واں ادب، تلاوت کے بعد دعا۔ تلاوت سے فارغ ہو کر دعا بھی مانگنی چاہیے، اور اگر اختتام تلاوت پر وہ دعا جو اکثر قرآنی نسخوں کے آخر میں تحریر ہے، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض کتب میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولتے تو اکثر بے ہوش ہو کر گر پڑتے اور زبان پر یہی جاری ہوتا تھا، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یعنی اس کو ایک عام فرد کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ صرف بندہ بن کر اپنے حقیقی آقا، مالک، محسن اور منعم کا کلام سمجھ کر پڑھے، اچھی طرح مسواک کر کے، وضو کر کے، ایسی جگہ جہاں مکمل یکسوئی حاصل ہو، نہایت وقار اور تواضع کے ساتھ قبلہ رو بیٹھیے، نہایت حضور قلب اور خشوع کے ساتھ
اس طرح پڑھیے گویا حق تعالی سبحانہ کو کلام پاک سنا رہا ہے یا اس ذات برحق سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اگر معنی جانتا ہو تو کیا ہی خوب، نہایت تدبر اور تفکر سے کام لیجئے۔ جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی تقدیس اور تحمید ہے وہاں سبحان اللہ کہے، تلاوت کے درمیان از خود رونا آئے تو بہت خوب، ورنہ بتکلف رونے کی سعی کرے۔ دوران تلاوت کسی اور سے ہم کلام نہ ہو۔ دوران تلاوت اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو تلاوت بند کر کے ضرورت پوری کریں اور پھر تعوذ پڑھ کر دوبارہ تلاوت کریں۔ بلند آواز سے پڑھنا اولا ہے، لیکن کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا لوگ مجمع میں دیگر امور میں مشغول ہوں تو آہستہ پڑھے۔ اس کتاب مقدس کی تلاوت کے آداب جو قرآن اور احادیث سے ثابت ہے وہ درج ذیل ہیں۔ اس عظیم کتاب کو برحق شک و شبہ سے بالاتر اور انسان کی فلاح، خیر اور رشد اور شفا کا باعث جاننا، من جانب اللہ منزل من رسول اللہ سمجھنا اور باعث ثواب و اجر قرار دینا، اس میں درج احکامات پر عمل کرنا اور تمام کے تمام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے ذریعے دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کرنا، دنیا و آخرت کی کامیابی کا باعث قرار دے کر اس کی آیات کو لازم حیات بنا لینا۔ اس کتاب مقدس کو انتہائی پاک جگہ پر رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی صفت بیان کرتے ہوئے مرفوعات و مطہرہ کے الفاظ بیان کیے ہیں، یعنی بلند و پاک۔ سو اس کتاب مقدس کو کسی اونچی جگہ اور پاکیزہ مقام پر رکھا جائے۔ اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگنے چاہیے۔ جب بھی چھوا جائے باوضو قرآن مجید کو بلا وضو نہ چھوا جائے، اور یہ وہ حکم نبوی ہے جو حضرت عمر بن حزم کے ہاتھ یمن کے رؤسا کو بھیجا گیا تھا۔ ناظرین، 3 وقت میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا۔ خبردار۔ نمبر 1، طلوع آفتاب کا وقت، یعنی جب سورج نکل رہا ہو اس وقت سے لے کر جب تک سورج 1 نیزہ کے برابر بلند نہ ہو جائے تلاوت اور سجدے تلاوت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 2، زوال کا وقت، یعنی جب سورج آسمان کے بالکل درمیان میں اور عین آپ کے سر پر ہو۔ یہ وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے، اس دوران بھی تلاوت اور سجدے تلاوت منع ہے۔ نمبر 3، غروب آفتاب کا وقت، یعنی جب سورج ڈھل رہا ہو اور فضا میں زردی چھا جائے، اس وقت تلاوت قرآن کے بجائے ذکر و اذکار کرنا بہتر ہے، کیونکہ یہ وقت مشرکین کی عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ ان 3 وقت میں قرآن پاک کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ حالت جنابت میں قرآن کریم چھوئے بغیر زبانی تلاوت بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ قرآن پاک کی وہ آیات جو دعا کے معنی پر مشتمل ہو، مثلا آیت الکرسی یا قرآنی دعائیں وغیرہ، انہیں دعا یا ورد کی نیت سے پڑھنے کی، اسی طرح درود شریف پڑھنے کی گنجائش ہے۔ تاہم اس کے لیے بھی مستحب یہ ہے کہ ان اذکار سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ابو داؤد اور ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ اور جنوبی قرآن سے کچھ بھی نہ پڑھیں۔ بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا تو جائز ہے مگر چھونا جائز نہیں ہے، یعنی بے وضو قرآن کو چھونا نہیں چاہیے۔ البتہ زبانی پڑھا جا سکتا ہے، البتہ حالت جنابت، حیض اور نفاس میں زبانی بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی سامنے قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور وہ غلطی کر جائے تو اس صورت میں غلطی کی درستگی کے لیے جنوبی اور حائضہ کے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی عام معاملات میں کلمہ خیر،
مثلاً الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ وغیرہ کہنے کی بھی اجازت ہے۔ جب بھی قرآن پاک پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں، کیا اس کا سننا بھی باعث ثواب اور رحمت ہے، اور اس سے یہ بھی مقصود ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو کوئی سننے والا درست کر دے۔ امام بخاری نے جامع اور صحیح میں باقاعدہ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے کا ایک باب باندھا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور لچکدار لہجے میں بلند آواز سے سورہ فتح پڑھ رہے تھے۔ کتاب التفسیر، بخاری شریف۔ قرآن پاک خوش الحانی اور خوش لہجہ سے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم لوگ اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو حسین بناؤ۔ کیا اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہے؟ اسی طرح بخاری شریف میں باقاعدہ خوش الحانی سے قرآن پڑھنے والا باب ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فرمایا کہ مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی سے نوازا گیا۔ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالی کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائی ہے۔ قرآن مقدس دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں کا بہترین علاج ہے۔ قرآن مقدس اللہ کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام آداب پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔